یہ قرآن بتاتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. ساتھ فرمایا ان کے جو مال ہے اس میں سے زکوٰۃ بھی وصول کیجئے اور اے محبوب ان کے لیے پھر دعا بھی کیجئے. اللہ اکبر. کیا ہی مزہ ہوگا ایک انسان اپنا مال پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور حضور کی دعائیں بھی لے رہا ہے. کیونکہ رب فرماتا ہے یہ وصول کر لیا، اگر انہوں نے زکوٰۃ دے دی تو اب وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے. کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی، ان کو سکون ملے گا. آپ بتائیں مجھے اور آپ کو دنیا میں اور چاہیے کیا سکون کے علاوہ؟ اگر اولاد ہے تو بندہ کہتا ہے مجھے اولاد سے سکون چاہیے، مال ہے تو کہتا ہے مال سے سکون چاہیے، میرے پاس عمر ہے تو کہتے ہیں بس عمر میں اس قسم کی عمر ہو، اتنی عمر ہو کہ بس سکون والی ہو. اگر محض عمر لمبی ہو اور بندہ سکون والا نہ ہو تو عمر نہیں چاہیے. بندہ کہتے ہیں اس عمر سے مرنا بہتر ہے، اس مال سے مرنا بہتر جس مال میں سکون نہ ہو، اس اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر بندہ سمجھتا ہے جس میں جو ہے سکون نہ ہو. پتہ چلا کہ بندہ اپنی معاشرت میں ہر چیز جو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے کہ اس سے اس کو سکون ملے. جائیے پھر زکوٰۃ ادا کیجئے، اپنے مال سے زکوٰۃ دیجئے کہ مصطفیٰ آپ کو سکون کے لیے دعا دیں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ پھر قحط نازل فرماتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. فرمایا جو مال برباد ہوتے ہیں، برباد ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام کی. اپنے مال سے زکوٰۃ دیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مال دیتا ہے اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے، اس کی موت بھی اچھی فرما دیتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو، میری عمر اچھی گزرے. اچھی عمر کے لیے زکوٰۃ ادا کیجیے. اور پھر بندہ کہتا ہے عمر اچھی گزر جائے تو بس مرنا بھی اچھا ہو جائے، دین پر ہو جائے خاتمہ، ایمان پر ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. بندہ مرا کیسے تھا؟ جیسے مرا تھا سمجھ لینا اگر اچھی موت آئی ہے تو عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس بندے کی موت اچھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ اس کو جہنم سے بری فرما دیتا ہے. تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بڑے فوائد ہیں. اس میں بہت سارے مسائل بھی آتے ہیں. چند مسائل آپ کے سامنے میں ڈسکس کروں گا کہ وہ مسائل کہ جو انسان کو پتہ ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک تو زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اس کا آپ کو پتہ چل گیا جیسے میں نے حدیث سے اور قرآن سے واضح کیا. اسی طرح قرآن میں آیا آتوا الزکاۃ، بار بار آیا زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ بار بار آیا ہے. آپ کو اس کی اہمیت پتہ چل گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ نہ ادا کرو تو گناہ ہوتا ہے. اور پتہ کتنا گناہ ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بندہ قتل کر دیا جائے جو زکوٰۃ نہ دے. اتنا سخت گناہ ہے، اس کا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. لہذا اس میں چند سوال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے جی یہ کس کے اوپر فرض ہے؟ تو صاحب نصاب پر فرض ہے. صاحب نصاب کون ہوگا؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا نہ ہو بلکہ اس کی رقم ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے جی 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، اس سے کم ہے. تو کم ہے تو اس کی مالیت کو ملا لیا جائے. آپ اس کی مالیت نکالیں، اگر 52.5 تولہ ہے، اس سے زیادہ ہے یا اتنی ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے. اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اگر مالیت اس کی ملا کے دونوں کی سونے اور چاندی کی دونوں کی ملا کے بھی اتنی بن جائے کہ جتنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہوتی ہے پھر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے انسان کے اوپر. پھر اس کے بعد وہ زکوٰۃ کا مال جو حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. حاجت اصلیہ کیا ہوتی ہیں؟ جیسے آپ کے کاروبار کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ مثال کے طور پر گاڑی وغیرہ سواریوں کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے گاڑی ہے، کسی کے پاس رہنے کی جگہ ہے، جیسے مکان ہے، تو مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں. ایک بندے کے پاس پلاٹ ہے، اس نے رکھا ہوا ہے کہ میں اس میں مکان بنا رہا ہوں، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں وہ پلاٹ جو اس نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بن جاتی ہے. زکوٰۃ آپ ادا کریں گے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں.
یعنی اس کو یوں سمجھ لیں علی حاضل قیاس، اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں اس کو آپ اسی پر قیاس کر لیجئے گا، چاہے وہ بندے کے اوزار ہیں، چاہے وہ علم کی کتابیں ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی جو کہ ضرورت کے لیے ہیں جس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے نصاب سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ تو یقیناً 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا اس کے علاوہ مال تجارت یہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ تو یہ مقدار بھی اسی میں آ گئی کہ اتنی مقدار ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ 2.5% ہوتا ہے، مال کا 2.5% ہوتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں میں 100 روپے ہیں تو 2.5 روپے آپ نے دینے اس میں سے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایک نصاب پورا نہ ہو تو اس کا کیا حکم بنتا ہے؟ تو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اگر ایک بندے کے پاس نصاب ہے 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بلکہ کم ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے بلکہ چاندی بھی کم ہے، تو دونوں کو ملا کے اگر 52.5 تولہ جو چاندی ہے اس کے رقم کے برابر ہو جاتا ہے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، اسی طرح مال تجارت کا بھی ہے کہ اگر مال تجارت ہے اس کے پاس اور وہ بھی ملائے تب بھی زکوٰۃ بن جاتی ہے، یا صرف مال تجارت ہو یا دونوں ملائے یا تینوں ملائے جو آپ کے پاس ہیں، مثال کے طور پر سونا ہے، چاندی یا مال تجارت، سارا ملائے اور پھر بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بن جائے تب بھی اس کے اوپر سال گزرنے پر واجب فرض ہے۔ اچھا، یہ سال گزرنے پر فرض ہے۔ مثلا آپ کا جو اسلامی سال ہے، انگریزی سال نہیں، اسلامی سال ہے، اس اسلامی مہینہ ہے، تو اسلامی مہینے کی ایک تاریخ آپ نوٹ کر لیں جب آپ مالک نصاب بنے، جب آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ جتنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہوتی ہے، اتنی رقم جب آپ کے پاس آ گئی تو آپ مالک نصاب ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے، نیکسٹ اسلامی تاریخ تک آپ کے پاس اگر وہ ہے تو پھر آپ کو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے عورت جو زیور پہنتی ہے اس کی زکوٰۃ کس کے ذمہ ہے؟ تو یقیناً عورت جو پہنتی ہے تو وہ عورت ہی کی ذمہ ہے، اگر وہ عورت مالک ہے تو۔ اگر مالک مرد ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد مالک ہے، اس نے ویسے پہننے کے لیے زیورات وغیرہ دیے ہیں تو پھر مرد کے ذمہ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، لیکن اگر وہ عورت کا ہی سونا ہے تو پھر عورت کے اوپر فرض ہوگا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ لکھا کہ زکوٰۃ کے سال کا حساب کس طرح کیا جائے، تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے، یعنی اسلامی جو مہینہ ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ حساب لگا لیں، پھر اس کے بعد سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ تھوڑا بالکل ایزی سے سمجھ لیں، جیسے ایک بندہ ہے تو اس کے جو رشتہ دار اوپر بنتے ہیں اور اس کے جو رشتہ دار نیچے بنتے ہیں ان کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مثلا اوپر نانا نانی بنتے ہیں، دادا دادی جن سے وہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دادا دادی بنتے اعلیٰ حاضل قیاس، پیچھے چلے جائیں، اسی طرح بیٹا بیٹی، اس کے آگے بیٹا بیٹی، بیٹی کے پھر آگے، یعنی کرتے رہیں تو پھر یہ جو اعلیٰ حاضل قیاس نہ اوپر زکوٰۃ دے سکتا ہے نہ نیچے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ شوہر اور بیوی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، مطلب شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی آپ زکوٰۃ دیں گے، بلکہ سب سے بہتر جو فرمایا گیا ہے کہ آپ کے جو قریبی عزیز اور رشتہ دار ہیں، چاہے وہ بھتیجا ہے، بانجا ہے یا کوئی چچا ہے وغیرہ وغیرہ، خالہ خالو، پھپھا پھوپھی وغیرہ وغیرہ، ان کو زکوٰۃ دینا بالکل صحیح ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ دیں جو آپ کے رشتہ داروں میں مستحق ہیں۔ اچھا، مستحق کون ہوگا؟ مستحق وہ ہوگا کہ جس کے پاس مالک نصاب جو نہ ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم کے برابر رقم کا وہ مالک نہ ہو، تو یا پھر ایسا بندہ جو قرض ادا کرے تو اس کے پاس نصاب کی رقم نہ بچے، وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ شرعی فقیر۔ ایسے کو دینا زکوٰۃ دینا چاہیے، مستحق کو، یعنی ایسے کو دینا جائز ہے۔ اور زکوٰۃ دینے میں نیت کی اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو نیت کرتے ہی نہیں ہیں، بس دے دیا جی، مال ادھر صدقہ دے دیا تھا، میں نے فلان جگہ صدقہ دے دیا تھا، بس وہ زکوٰۃ ہی تھی نا جی۔ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی،
بلکہ نیت، جیسے ہر چیز میں نیت ضروری ہوتی ہے، یہاں پہ بھی نیت ضروری ہے.